الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا دل لگی اور بوس و کنار سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ یہ سوال کو دوسری طرح سے سمجھیں، کیا بوس و کنار یا سو کر اٹھنے کے بعد کپڑوں میں تری دیکھنے پر غسل واجب ہے؟ یہ سوال ہے، تو ہم اس کا جواب اللہ رب العزت کی توفیق سے دیں گے۔ سنیے، جواب یہ ہے کہ مرد اور عورت پر محض دل لگی اور بوس و کنار کے ساتھ لطف اندوز ہونے کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ منی کے انزال کی صورت میں غسل واجب ہو جائے گا۔ میں نے ایک دن حدیث پڑھی، بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا، ہنسی مذاق کی باتیں کرنا، گھوڑا سواری کرنا، یہ فضولیات میں شمار نہیں ہے۔ یہ اللہ چاہے تو ان کو بھی نیت کے اعتبار سے عبادت میں شمار کر لے۔ لوگوں کی لڑکیوں سے نہیں دل لگی، غیر محرموں سے نہیں، اپنی بیوی سے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ کیا بوس و کنار یا اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ اس وقت تک جب دونوں کو انزال ہو جائے، تو دونوں پر، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کو انزال ہو جائے تو پھر ایک پر غسل واجب ہے۔ دل لگی کرتے کرتے دونوں میں سے کسی کی منی نکل جائے تو اس پر، اگر دونوں کی نہ نکلے تو دونوں پر نہیں، اگر دونوں میں سے ایک کو نکل جائے، ایک کے نکلے تو اس پر غسل واجب ہے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب صرف دل لگی کی باتیں یا بوس و کنار یا بوسہ یا گلے لگانا ہو، اور اگر صورت جمع کی ہو تو اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے غسل واجب ہے، خواہ انزال نہ بھی ہو، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جاہدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل، رواہ البخاری۔ جب وہ اس کی چار شاخوں یعنی دو بازو اور دو ٹانگیں، جب وہ اس کی چار شاخوں یعنی دو ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کے ساتھ جمع کرنے کی کوشش کر دے تو اس پر غسل واجب ہے، خواہ اسے انزال نہ بھی ہو۔ یہ مسئلہ بہت سے مردوں اور عورتوں کو معلوم ہی نہیں، بلکہ بعض مفتی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ غسل انزال کے بعد ہے، کہ دخول سے، ختنے کے ساتھ ختنہ ملنے سے کوئی غسل نہیں، انزال ہوگا تو غسل ہے، اور انہوں نے کتنی دنیا کو برباد کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ
کہ جب اس کے فرمایا کہ 4 شاخوں میں بیٹھے اور کوشش کرے ختنے کے ساتھ ختنہ مل جائے تو غسل واجب ہے۔ تو شیخ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے شمار لوگوں کو پتہ نہیں، شیخ کو اس بات کا علم نہیں کہ یہ فتویٰ دیتے ہیں ان کے علماء اور مفتی، اللہ ہدایت نصیب کرے۔ اور یہ بہت بڑی جہالت ہے، کیونکہ جماع کی صورت میں ہر حال میں غسل واجب ہے۔ ہاں البتہ جماع کے علاوہ لطف اندوزی کی دیگر تمام صورتوں میں اگر انزال نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہے، کہ اگر مزی نکل جائے تو شرمگاہ کو دھوئے، وضو کرے، نماز پڑھے۔ اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور مسئلہ ہے کہ جب انسان بیدار ہو اور اپنے کپڑوں میں تری دیکھے تو کیا اس صورت میں اس پر غسل واجب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جب انسان بیدار ہونے کے بعد اپنے کپڑوں میں تری دیکھے تو اس کی 3 حالتیں ہوں گی۔ پہلے نمبر پر اسے یقین ہو کہ یہ منی ہے تو اس صورت میں غسل واجب ہوگا، خواہ اسے احتلام یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ دوسرے نمبر پر اسے یقین ہو کہ یہ منی نہیں ہے تو اس حالت میں غسل واجب نہیں ہوگا، البتہ گیلی یا تر جگہ کو دھونا واجب ہے، کیونکہ اس کے لیے پیشاب کا حکم ہے۔ اگر پیشاب سے دھونا واجب ہے، اسے معلوم نہ ہو کہ یہ منی ہے یا نہیں، تو اس کی آگے صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر اسے یاد آئے کہ نیند میں اسے احتلام ہوا تھا تو اسے منی قرار دے اور غسل کر لے، کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب عورت نیند میں اس طرح دیکھے جس طرح مرد دیکھتا ہے تو کیا اس پر غسل واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا رأت الماء، کہ اگر ہاں جب وہ پانی دیکھے۔ یہ حکم مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جسے احتلام ہو اور وہ پانی دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے۔ اس کے بعد جب وہ خواب میں کچھ نہ دیکھے، نہ سونے سے پہلے اگر وہ جماع کے بارے میں سوچتا رہا ہو، جب وہ خواب میں کچھ نہ دیکھے اور سونے سے پہلے اگر وہ جماع کے بارے میں سوچتا رہا ہو تو اسے مزی قرار دے گا۔ مزی یعنی لذت، مزی قرار دے گا۔ اگر سونے سے پہلے اس نے ایسا سوچا نہ ہو تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس پر ازرائے احتیاط غسل واجب ہے، احتیاطاً غسل کر لے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ غسل واجب نہیں ہے، اور یہی قول صحیح ہے کیونکہ اصل برات ذمہ ہے، اس کے لیے اگر وہ غسل کرنا چاہے تو کر لے، لیکن غسل اس پر واجب نہیں ہے۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ بوس و کنار سے، اپنے اہل سے، بیوی سے بوس و کنار، دل لگی کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ غسل واجب اس صورت میں ہوگا جب اس کو پکا یقین ہو جائے کہ
منی خارج ہوئی ہے، منی خارج کی صورت میں غسل ہے، اور غسل دونوں میاں بیوی جس کی بھی منی خارج ہو اس پر غسل ہے۔ تو اس لیے بوس و کنار کرتے ہوئے اگر دونوں میں سے ایک کی منی نکل جائے اس پر غسل ہے، دوسرے کی نہ نکلے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہیں وہ مسائل جو ہمیں اصل میں بتائے نہیں جاتے، اور لوگ ساری زندگی جہالت میں گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کو سیکھنے کی اور پھر اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ جو ہم سے جہالت کی وجہ سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اخطاء کرتے ہیں، جس کا ہمیں علم نہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ان ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے معاف فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین اور دنیا کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔